حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے خدا سے دعا کرتا پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہا ہوں اور وہ شخص میرے خلاف گویا خدا سے شکایت کر رہا ہے۔ اس لیے مجھے فوراً اپنا احتساب کرنا ہوگا اور اس امر کی کوشش کی کہ میری شکایت بارگاہ خداوندی تک نہ پہنچنے پائے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں نظام دین میں سمان زیست کے حصول کے لیے ایسا نظام وضع کیا ہے جس میں کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اس نے ذرائع پیداوار، زمین، صنعت اور مال و دولت پر افرادی ذاتی ملکیت کا خاتمہ کر دیا اور ہر ایک کو اس کی استبداد اور صلاحیت کے مطابق دینا اور اس کی ضروریات کا پورا کرنا نظام حکومت کی ذمہ داری قرار دے دیا ہے۔ گو بنیادی طور پر خدا ہر ذی حیات کو تو رزق فراہم کرتا ہے، مگر اس کی ذمہ داری صرف پیداواری صلاحیتوں کے فراہم کرنے کی حد تک تھی۔ اس کے بعد رزق کا حاصل کرنا اور تقسیم کرنا انسان کے ذمہ لگا دیا گیا۔ بس یہیں آ کر معاشرہ جنتی اور جہنمی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان رزق کی تقسیم میں ذاتی خود غرضی کی بجائے قوانین خداوندی کا اتباع کرے، رزق کو چند ہاتھوں میں نہ سمیٹے، وسائل رزق کو اپنی ملکیت نہ بنائے، انسان کی ضرورت اور عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہ کرے، تو یہ معاشرہ جنتی بن جاتا ہے۔ لیکن ذات پرستی، خود نمائی، دوسرے انسانوں کی حق تلفی شروع کر دے، انہیں بھوک کے عذاب میں مبتلا کرے، ان کی تکلیف میں اپنی راحت محسوس کرے، ان کے بہتر مستقبل کو اپنے لیے خطرہ تصور کرنے لگے، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے وقف کر دے، تو وہی معاشرہ جہنمی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ سب ذمہ داری نظام حکومت پر ڈالی ہے۔ قرآن کریم ایسا نظام دیتا ہے جس میں ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظلم سے مراد ہر قسم کی بے انصافی، دھاندلی، استبداد، کسی کے حقوق میں کمی کرنا، کسی کا واجب حق ادا نہ کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کو ذہنی یا جسمانی اذیت دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں جب معاشرے سے نکل جاتی ہیں تو امن آ جاتا ہے، اور جس معاشرہ میں امن آ جاتا ہے، ظلم اور اناد نکل جاتا ہے، تو وہ معاشرہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور یہی خدا کا منشا ہے جو وہ رسولوں کے ذریعے پورا کرواتا ہے۔ یہ مشن رسول ہے۔ اگر تم عشق رسول میں مبتلا ہو تو اس مشن رسول کو پورا کرو اور جنتی معاشرے بناؤ۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ اپنے رسولوں کو ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی ہدایت بھی کرتا ہے، تاکہ وہ وہاں ایسا معاشرہ قائم کریں جو جنت نظیر ہو۔ اب خدا کا ایک ہی قانون ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، مگر خارجی کائنات میں یہ قانون از خود نافذ العمل ہے۔ انسانوں نے اس کو اپنی مرضی سے اختیار کرنا ہے۔ اسلام اسی نظام زندگی کا نام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں انسانی معاشرہ کو قانون خداوندی کے مطابق تشکیل کرنا۔ انسانوں کو یہ قانون وحی کے ذریعے ملتا ہے اور یہ قانون قرآن کے اندر محفوظ ہے، اور یہی نظام نماز کا فلسفہ ہے۔ مسلمانوں، نماز کا فرض کیا جانا کوئی رسم نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان بحیثیت مسلمان قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہوئے اللہ سبحانہ کو حاکم اور اس کی حاکمیت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے معاشرہ میں نظام عدل قائم کرے۔ مگر ہم نے چند نمازوں کو چند رکعتوں اور چند اوقات میں محدود کر کے اللہ سبحانہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، یہ ضبط نفس کا نظام ہے۔ نفس پر قابو پانا بہت بڑا کمال ہے، اس مرحلہ سے کامیاب گزرنا بڑا کٹھن ہے۔ یہ نفس انسانی جبلتوں کا مرکز ہے۔ انسان روزے کی حالت میں ضروریات شکم تو روک سکتا ہے، مگر ان کا اللہ سبحانہ کے ہاں اتنا اہم ہونا نہیں جتنا نفسانی اور حیوانی خواہشات کو روکنا ہے۔ اور
قرآنی آیات کا یہی مفہوم ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے تمام نفسانی اور حیوانی جذبات کو قابو کر لیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران ہوا۔ دنیاوی خواہشات کو قابو میں کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان خواہشات کو اس حد تک بے لگام نہ کر دیا جائے کہ آخرت کی بھلائی خطرے میں پڑ جائے۔ یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ رمضان کے روزے دراصل ایک تربیتی کورس کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر کیونکہ یہ بھی روح قرآنی سے خالی ہوتے ہیں، محض بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کی مشق تک محدود رہتے ہیں، اس لیے یہ انسان پر وہ اثر نہیں چھوڑتے جو ان کا تقاضا ہے، اور نہ ہی انسانی ذات میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں جس کی خاطر یہ فرض کیے گئے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یوں ہی یہ ختم ہوتے ہیں مسلمان اپنی اصلی حرکات پر واپس آ جاتا ہے۔ اول تو دوران رمضان بھی کاروبار حیات میں یوں کا توں اسی طرح حصول دنیا کے لیے بےتاب رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ان ایام میں جبر بھی کر لیتا ہے تو وہ عارضی ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی تربیت حاصل نہیں کر رہا بلکہ دن گزار رہا ہے۔ اس لیے تمام کا تمام ماہ باقاعدہ روزے رکھنے کے باوجود کورے کا تو کورا رہتا ہے۔ مسلمانوں، روزے کی اللہ سبحانہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ یہ نہ صرف بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ انسانی زندگی کی آزادی کے مترادف ایک عمل صالحہ ہے۔ قرآن کئی جگہ کفارے کے طور پر یہ ہدایت کرتا ہے کہ تم فلاں گناہ کے بدلے ایک غلام آزاد کر دو، اگر غلام نہ رکھتے ہو تو مقررہ روزوں کی تعداد پوری کر لو۔ آپ اندازہ کریں کہاں ایک انسان کی آزادی اور کہاں چند دن کے روزے۔ مگر یہ ایسے روزے نہیں کہ سحری میں بھی کھانوں کی انبار، افطاری میں بھی اشیاء خورد و نوش کی بھرمار، جن میں حلال و حرام کا امتیاز ہے اور نہ کسی ہم وطن کی بھوک کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں روزہ سے مراد ایسا روزہ تھا جو نہ صرف خواہشات پر ضبط سکھاتا بلکہ ایسے انسانوں کی نفسانی اور شکمی ضروریات کا احساس بھی دلاتا جو غلام، بیمار، مسافر اور یا کسی کے ظلم و استبداد میں مبتلا ہوتے تھے۔ مگر ہماری صورتحال ہی مختلف ہو چکی ہے۔ آج کل تو روزہ نہ صرف رسم بلکہ ایک ایسا فریب بن گیا ہے کہ ہم بڑی بڑی افطار پارٹیوں میں ان لوگوں کی افطاری کرواتے ہیں کہ جن کے قریب سے کبھی روزے کا گزر بھی نہیں ہوا ہوتا۔ افطاری کروانے کا ثواب ان کی وساطت سے حاصل کرتے ہیں جو خود بے روزہ ہوتے ہیں۔ تو جو قوم ارکان اسلام کے ایک اہم رکن کو شکم پروری اور افطار کی تفریحی ملاقاتوں کی نظر کر دے تو اس کی برکات سے کہاں بہراور ہو سکتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کے صدیوں سے نماز روزے کی تلقین کا سلسلہ جاری ہے، مگر نہ ہی افراد پر کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں نہ ہی اقوام پر۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ ہمارے مذہبی مبلغین نے نماز روزہ کو محدود اور جامع عبادات کی صورت میں پیش کیا، جبکہ یہ دونوں عبادات دو مکمل نظام ہیں۔ جب ہم نمازوں کو 5 کی گنتی میں اور روزوں کو 30 دنوں کے شمار میں لاتے ہیں تو ہم ان کی افادیت کو محدود کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم نماز کو نظام معاشرہ اور روزہ کو نظام ضبط نفس کے تناظر میں امت تک پہنچائیں تو ان کا افادہ وقتی نہیں مستقل ہو جاتا ہے، اور پھر اسلام کے یہی رکن نظام عدل کے رکن بن جاتے ہیں جن سے جنتی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے جو اسلامی نظام معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس میں تربیت یہ ہے کہ مالدار لوگ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ اسلامی حکومت کے مالی وسائل میں یہ ایک اہم وسیلہ ہے جس سے اسلامی نظام معیشت کو تقویت ملتی ہے، برائے نام اسلامی نہیں، اسلامی۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یہ بھی ایک مکمل نظام ہے جس میں تمام اسلامی ملکوں کو شریک ہونا ہوتا ہے کہ وہ رب کعبہ کے حضور
اپنی اور قوم کی مغفرت طلب کریں اور پھر مل بیٹھ کر اپنے ملکوں کی ارتقائی صورتحال کا جائزہ لیں، صرف کعبے کے چکر نہ لگائیں۔ ضرورت مند مسلم ملکوں کی مالی ضرورتوں کا اندازہ کریں، ان ملکوں کو درپیش جنگی خطروں کا جائزہ لیں، عوام کی فلاح و بہبود، تعلیم اور صحت کے لیے لائحہ عمل تیار کریں، تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک مشترکہ فنڈ تیار کریں۔ مگر بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے کہ لاکھوں مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، نہ کوئی کسی کو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، بس حج کے مناسب ایک مقررہ ترتیب سے ادا کر کے ہم گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ نہ ہمیں حج کی غرض و غائز سے واقفیت ہوتی ہے اور نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں، بلا شبہ حج ایک اہم رکن ہے جس کو سنت ابراہیمی اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا جانا ضروری ہے، مگر ہر مسلمان کو اس بین الاقوامی اجتماع کے مقاصد کا علم بھی ہونا چاہیے۔ مجبور اور مظلوم اسلامی ملکوں کو اس اجتماع سے وہ فائدہ بھی حاصل ہونا چاہیے جو اس کے مقاصد اولین کہا جا سکتا ہے کہ تمام ملک مل کر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کریں، مسلمانوں پر جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کا سد باب کریں، مسلمان جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ تلاش کریں اور پھر ان وجوہات کا قلع کریں۔ یہاں تو مسلم ملکوں کا ایک مرکزی دفتر ہو جو تمام ملکوں کے معاملات کا ریکارڈ رکھے اور ان ملکوں کے مسلم باشندوں کے حقوق کی نگرانی کرے۔ ایمان کے اعتبار سے سوال ہے کہ حج کا مرکز کعبہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کعبہ کو اپنی تمام توجہات کا مرکز، اپنی تمناؤں کا محور اور اپنی سعی و کاوش کا مقصود سمجھا جائے۔ جو ہم اپنی نمازوں میں کعبہ کو رخ کرتے ہیں تو یہ اسی مخصوص حقیقت کا مظاہرہ ہے۔ اس سے ایک تو تمام دنیا کے مسلمانوں میں وحدت عمل اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، دوسرے بار بار اس بات کی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی اس نظام کی کامیابی کے لیے وقف ہے جس کا مرکز کعبۃ اللہ ہے۔ مسلمانوں کعبۃ اللہ دراصل تشکیل امت کا تشخص ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہو جائے، اور مسلمانوں کا فریضہ حیات یہ ہو کہ وہ تمام بنی نوع انسان کے نگران بنے اور ان کے اپنے اعمال کا نگران ان کا مرکز۔ یہ تھا کعبہ کی مرکزی حیثیت کا مقصد، اور یہ ہے کعبہ کی مرکزی حیثیت کا مقصد۔ اسی کے لیے حج فرض ہوا۔ اللہ سبحانہ کے نزدیک اس کا اتنا ہی مقصد نہیں کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دی جائے یا اس کا طواف کر کے عمرہ اور حج کی رسمیں ادا کر دی جائے۔ قرآن نے تو یہ بتایا ہے کہ حج سے مقصود یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت قبول کرنے والوں میں وحدت ملی پیدا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اس مرکز کو اس قدر مستحکم ہونا چاہیے تھا کہ تمام دنیا کی قومیں اپنے اپنے تنازعات اور اختلافات میں اس کی طرف رجوع کرتی، اور نوع انسان سے متعلق جب کوئی نیا سوال پیدا ہوتا تو ہر ایک کی نگاہ اس مرکز کی طرف اٹھتی اور جہاں کا فیصلہ تمام فیصلوں پر غالب رہتا۔ مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ آج نظام ہائے زندگی کے ستائے ہوئے انسان جن مصائب اور مشکلات کا حل UN میں تلاش کرتے ہیں ان کا صحیح حل تو رب کعبہ سے ملنا تھا، لیکن آج خود مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کیا حاکم اور کیا محکوم اپنے معاملات میں غیروں کے فیصلوں کے محتاج ہیں، اور غیر بھی وہ جو رب کعبہ کے دشمن ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ان کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کہنے کو ماشاءاللہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن سب کے سب محتاج اور اپاہج ہیں۔ کعبہ اسی طرح موجود ہے، پہلے کہیں سے زیادہ چمک دمک کے ساتھ، اس وقت تو صرف اینٹ اور پتھر کی کھردی سی عمارت تھی، اب تو یاقوت مرمر کے در و دیوار پر سونے چاندی کی مرصع کاری، ساتھ کے ساتھ مردہ امت کی نمازوں کی سمت اور بے روح طواف کی 4 دیواری، رسومات باقی